بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ماں کی محبت، ماں کی عظمت کو بیان کروں گا۔ میرے دوستو، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پسند کیا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ گویا مخلوق کے پیدا ہونے کا سبب محبت بنی۔ اب شریعت میں کچھ محبتوں کو باعث اجر بنایا ہے، جیسے ماں کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، دو بھائیوں کی محبت ہے، دو کلمہ گو مسلمان بھائیوں کی محبت ہے۔ یہ وہ محبتیں ہیں جن پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، یہ جائز محبتیں ہیں۔ اور کچھ نفسانی، شیطانی، شہوانی وجہ سے محبتیں ہوتی ہیں، یہ حرام ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ ایک چھوٹی سی مثال چڑیا کی لے لیں کہ ایک ننھی منی سی جان ہے اور اس کو اپنے بچوں سے کتنا پیار اور محبت ہوتی ہے۔ چند ایک واقعات ہیں ماں کی محبت اور ماں کی عظمت پر، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ماں کی ممتا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو اس نے کہا حضور، بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ ماں سے دعا کرواؤ۔ ماں کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی بندے کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ماں کی خدمت سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ایک بزرگ گزرے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک تابعی بزرگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے زمانہ پایا ہے۔ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ تو ماں نے اجازت دے دی، مگر ماں نے کہا کہ بیٹا، خدمت کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے، تم جلدی واپس لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ کی شان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہیں سفر پر تشریف فرما تھے، تو یہ وہاں ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی تو وہ واپس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سن کر بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، وہ قرن قبیلے کا رہنے والا ہے، یہ میرا جبہ اس کے پاس لے جانا اور اس کے حوالے کر دینا، اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کی خدمت پر اتنا بڑا اس کو اجر عطا کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے ہدیہ بھی بھیج رہے ہیں اور اپنے ساتھ یہ فرمائش بھی فرما رہے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ہے، مرتبہ ہے ماں کی خدمت کرنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضر ہوئے، جو ابوا کے مقام پر دفن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے۔ ایک صحابی بڑے حیران ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو بڑی مصیبتوں کے موقع پر کبھی نہیں گھبراتے، اور میں نے آپ کی آنکھوں سے آنسو یوں ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھے، یہاں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی تھی۔ تو محبت کی وجہ سے ماں بچے کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کی تربیت کے لیے اپنی جان کھپاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بچے ہونے کے بعد ماں اپنے آپ کو بھول جاتی ہے،
بچے سے پہلے خامد کے ساتھ کہیں جاتی تھی تو اپنا کپڑا خرید کر لاتی تھی، بچے کے ہونے کے بعد کہیں جاتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فیڈر ایسا ہو۔ اب آپ اپنے آپ کو بھول گئی، اب اس بچے کو یاد رہتا، اب اسے بچہ یاد رہتا ہے، خود کو بھول جاتی ہے۔ کیا محبت ہے! پہلے بچے کو کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے، بعد میں خود سوتی ہے، 24 گھنٹے کے لیے حاضر۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماں کے دل کی میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ یہ ماں کی ایک عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی محبت کرنے والوں کو عطا کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بچے کی دینی تربیت کریں گے تاکہ بچہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ماں نے کہا کہ ہاں، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میں اس پر عمل کروں گی۔ چنانچہ جب بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن اپنے مدرسے سے واپس آیا تو اس نے آ کر کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی دیتے ہیں، آپ کو بھی وہی روزی دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ امی کیسے مانگو؟ ماں نے کہا کہ بیٹا، مصلی بچھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ بچے نے مصلی بچھایا، دعا مانگی، کہنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹے، کمرے میں جا کر دیکھو، اللہ نے تمہارا کھانا کہیں بھجوا دیا ہوگا۔ تو ماں نے کھانا پکا کر کہیں چھپایا ہوا تھا، وہ بچے نے ڈھونڈا، تھوڑی دیر بعد وہ کھانا مل گیا۔ بچہ بڑا خوش ہوا، اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ پہلے مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگتا، پھر اسے کمرے میں سے کھانا مل جاتا۔ اب وہ کھانا بھی کھاتا، امی سے پوچھتا، امی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اماں کہتی جی، انسانوں کو بھی رزق دیتے ہیں، حیوانوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہاں بیٹا۔ کہتا اماں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا۔ ماں جب بچے کی زبان سے اللہ کی تعریفیں سنتی، اللہ کی شان دیکھتی تو بڑی خوش ہوتی، سمجھتی کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کی شان۔ ایک دن ماں خاندان کے کسی تقریب میں چلی گئی اور اسے اس وقت احساس نہ رہا، جب خیال آیا تو بچہ گھر آ چکا تھا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی کہ اور اسی وقت برقع لیا گھر کی طرف چلی، رو بھی رہی ہے، دعا بھی کر رہی ہے، اللہ میں نے تو اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا عمل کیا تھا، اگر میرا بچہ آج روٹی نہیں ڈھونڈ پائے گا تو کہیں اس کا یقین نہ ٹوٹ جائے، اللہ تو لاج رکھنا۔ اب دعائیں کرتے کرتے جب وہ گھر پہنچی، دیکھا بچہ بڑی میٹھی نیند سویا ہوا۔ ماں نے کھانا بنایا، واپس آ کر اپنے بچے کے رخسار کو بوسہ دیا، اس کو جگایا کہ میرے بیٹے تجھے تو آج بڑی بھوک لگی ہوگی۔ اس نے کہا امی نہیں۔ کیوں بیٹے؟ اماں میں مدرسے سے آیا تھا، میں نے مصلی بچھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میں تھکا ہوا ہوں، آج بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اماں بھی گھر پر نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ اماں میں کمرے میں گیا، وہاں مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، وہ میں نے کھائی، مگر اماں جو مزے مجھے آج اس روٹی میں آیا ہے، یہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس روٹی کی وجہ سے اس کا نام قطب الدین بختار کاکی پڑ گیا اور یہ اتنے بڑے شیخ بنے، وقت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ماں کی محبت، یہ ہے ماں کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک نمونہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔